شہر سمارے کربلا، شہر سمارے کربلا، السلام السلام یا امام علی مقام۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان سکیں گے شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی پر مبنی روایات ملتی ہیں، جن میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بارش کے فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف باریابی کا موقع دیا اور ساتھ ہی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دروازے کی طرف دھیان رکھنا تاکہ کوئی اندر نہ آنے پائے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودتے پھاندتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور آپ کے کندھے مبارک پر کودنے لگے۔ فرشتے نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ فرشتے نے کہا، آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو وہ مٹی لا کر آپ کو دکھلا دوں جہاں اسے قتل کر کیا جائے گا۔ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور لال رنگ کی ایک مٹھی مٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ یہ حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ٹھیک دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال اور چہرہ مبارک غبار آلود ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ یہ روایت بھی مسند احمد میں موجود ہے۔ اسی معنی میں ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنن ترمذی میں موجود ہے، جس میں یہ اضافہ بھی ہے۔ حدیث کے راوی عمار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حساب لگایا گیا تو خواب دیکھنے کا دن وہی تھا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی ذخیرہ حدیث میں ملتی ہے، اسی طرح ان کی ولادت سے پہلے بھی بشارتیں ملتی رہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ام فضل نے ایک خواب دیکھا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ آپ نے فرمایا، بیان کرو، آخر ایسا کون سا خواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر انہوں نے خواب بیان کیا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو نہایت مبارک خواب ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور تم اسے گود میں لوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس خواب کی تعبیر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی شکل میں ملی۔ حضرت ام فضل نے نہ صرف داعیہ کا کردار ادا کیا اور داعیہ کے فرائض سر انجام دیے، بلکہ اپنے بیٹے قسم بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ یہ روایت مستدرک حاکم اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز ہفتہ 4 شعبان 4 ہجری
کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بچے کو دکھاؤ کیا نام رکھا ہے۔ نومولود بچے کو آپ نے منگوا کر اس کے کانوں میں اذان دی، پھر حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کو عقیقہ کرنے اور بچے کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ 7ویں دن آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ والدین نے حرب نام رکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہ آیا تو آپ نے بدل کر حسین رکھا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مشابہ تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق چند احادیث اور آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے محبت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم، کنز العمال سے لی گئی ہیں۔ شہر سمارے کربلا، شہر سمارے کربلا، السلام السلام یا امام علی مقام، السلام السلام یا امام علی مقام۔ شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام۔